أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ النور شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سورت کا معنی مفہوم بھی اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک ہم سب کو اس سورت پہ اور پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اور اس سورت کو سورۃ النور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے اللہ نور السماوات والارض لفظ نور بیان فرمایا ہے. اس لحاظ سے سورت کو سورۃ النور کہا جاتا ہے. اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے اور اس سورت میں جو اللہ پاک کے احکام ہیں ان پہ عمل کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی سورت کو سورۃ نور کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، دن قیامت کے ایمان والوں کے ایمان کی روشنی ایمان والوں کے آگے آگے ہوگی. دن قیامت کے جو مومن پکے خالص مومن ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، دن قیامت کے ایمان والوں کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے ہوگی، اور ایمان والوں کے اچھے اعمال کی روشنی ان کی دائیں طرف ہوگی. ایمان کی روشنی آگے ہوگی، نماز روزہ حج زکات اور جو نیکیاں دوسری ان کی روشنی ایمان والوں کے دائیں طرف ہوگی، اور اسی روشنی میں یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو ایک فرمان جاری کیا. فرمایا کہ کوفہ والو، اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور سورۃ الاحزاب سکھاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عفت اور پاک دامنی نور ہے اور بدکاری اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمات ہے. اور اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنے عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ سورتن، یہ ایک سورت ہے. یہ کیا ہے؟ سورت ہے. انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور نے نازل نہیں کیا، بلکہ کسی نے نازل کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناہا، اور اس سورت کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. سورت کو بھی ہم نے نازل کیا، اور سورت کے اندر جو احکام ہے اللہ پاک کے، تو ان کو بھی اللہ پاک فرما رہے ہم نے فرض کیا. ان احکام پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے.
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور نازل کی ہم نے صورت میں روشن آیتیں جن کو پڑھنے سے سمجھنے سے دل روشن ہوتا ہے، ایسی روشن آیتیں نازل فرمائی۔ جب دل روشن ہو گیا نا پھر لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے پھر تم نصیحت پکڑ لو، ہو سکتا ہے نصیحت قبول، جب دل روشن ہو گیا، جو دل ہی روشن نہیں ہے، دل میں کفر ہے، شرک ہے، گاندے، دل میں ایمان کی روشنی، اللہ کے نبی کی سنت کی روشنی جب آ گئی، اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرنے کی روشنی آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ دل روشن جب ہو گیا تو پھر تم کیا پکڑو گے؟ نصیحت پکڑو گے۔ نصیحت یہی ہے کہ بھائیو اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رضا ہے، جہنم اللہ کی ناراضگی ہے۔ جن پہ اللہ راضی ہو گیا دن قیامت کی وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں۔ جن پہ ناراض ہو گیا اللہ وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ بھائیو دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک دن قیامت کے ہم کو اس قرآن کی برکت سے، محض اپنے فضل و کرم کی برکت سے اللہ پاک دن قیامت ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہو میرے بھائیوں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مرنے سے پہلے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، جوڑا کہ نہ؟ کیوں بھائی؟ جوڑا ہے نا، وابستہ کیا ہے کہ نہ؟ یہ کس نے وابستہ کیا ہے؟ یہ کس نے جوڑا ہے؟ یہ کس کی توفیق ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کس کا فضل ہے؟ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ اس مالک کا کمال۔ اتنے معاشرے روشن چہرے بیٹھے ہیں جی، نماز میں نہیں آگے پیچھے ہو جائے پھر بھی آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ساتھی آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ رنگ چڑھا لیا ہے کچھ نہ کچھ، الحمدللہ کچھ نہ کچھ نتیجہ نظر سامنے آ رہا ہے، ماشاءاللہ ہر روز قرات لگتی ہے قرآن کی۔ پچھلی زندگی جو گزر گئی میرے بھائیوں، اس پہ افسوس کرو جو قرآن کے بغیر زندگی گزری ہے، افسوس کرو، معافی منگو اللہ سے، روبو اللہ پاک وہ زندگی برباد ہے جو قرآن کے بغیر گزری ہے، یہ زندگی قیمتی ہے جو قرآن کے ساتھ گزر رہی ہے، یہ زندگی ہے۔ یہ شکر ادا کیا کرو اللہ پاک کا کہ اللہ پاک یہ زندگی جو ہے گزر رہی ہے قرآن کے ساتھ ہی گزر جائے، باقی زندگی موت آئے قرآن سمجھتے آئے، قرآن پہ عمل کرتے موت آئے۔ پچھلی زندگی افسوس کرو، معافی مانگو ہر آدمی کہ اللہ وہ قرآن سے دور جو زندگی گزری ہے، یہ 40 سال 30 سال جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ پاک معاف فرما۔ تو اب یہ جو قرآن والی زندگی ہے اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما، دعائیں مانگا کرو، خوش ہوا کرو کہ موت سے پہلے اللہ نے سچی سچی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور ترجمے اور بھی اور ہیں، لیکن یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، یہ کسی مسجد میں ہوتا ہے۔ چھوڑ گئے مولوی، پہلے لوگ قرآن کو ہی چھوڑ گئے، اگر وہ کر بھی رہے اللہ کی توحید کو چھوڑ، اکا دکا مولوی ہے وہ چل رہے ہیں بیچارے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، 4 جرائم اور 4 جرائم کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان میں بیان ہوئی ہے۔ باقی جرائم کی سزا قاضی کی رائے کے مطابق ہوگی۔ 4 جرائم کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کے فرمان میں بیان ہوئی ہے۔ ان 4 جرائم کی سزا اور سزا کا طریقہ قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان ہے۔ باقی جرائم جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ قاضی کی، امیر کی اپنا رائے پہ منحصر ہے، امیر قاضی کی رائے کے مطابق باقی جرائم کی سزا دی جائے گی۔ وہ 4 جرائم یہ ہیں: زنا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، الزام لگانا، بہتان لگانا زنا کا، یہ بہت بڑا گناہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ چوری کرنا، شراب پینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ 4 جرائم، ان کی سزا اور ان کی سزا کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے محبوب کی حدیث میں فرمان میں بیان ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان جرائم کی سزا کو حدود اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان جرائم کی سزا کو حدود اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اب سب سے پہلے زنا کی سزا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے زنا، اللہ ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کی پوری امت کو
اس بد فعل سے محفوظ فرمائے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے مارو دونوں کو۔ دو مرد و زن اپنی رضا سے خوشی سے یہ برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو کیا مارو ان کو؟ 100 کوڑے مارو۔ ایسے مرد و زن دو زنا کرنے والے جو آزاد ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو ان مرد و زن زنا کرنے والوں کو کتنے کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر زنا کرنے والے غلام ہے کوئی یا باندی ہے تو ان کو 100 نہیں بلکہ ان کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر زنا کرنے والے عقل مند نہیں ہے جی اور بالغ بھی نہیں ہے تو ان کو کوئی کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اگر زنا کرنے والا جوڑا شادی شدہ ہے، اگر زنا کرنے والا جوڑا شادی شدہ ہے تو ایسے شادی شدہ جوڑے کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ختم کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا ایسے جوڑے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی زانی کو اور یہودیہ زانیہ کو سنگسار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک یہودی زانی کو اور ایک یہودیہ زانیہ کو کیا کیا ہے؟ رجم کیا ہے، سنگسار کیا ہے۔ اس وقوع کے بعد پھر جب بھی کوئی ایسا وقوع بنا ہے، یعنی شادی شدہ مرد و زن نے جب بھی پھر یہ زنا کیا ہے تو اللہ کے محبوب نے بھی اور صحابہ کرام نے اس کو کیا کیا ہے؟ سنگسار کیا ہے، رجم کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے مرد فجلدوا، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے کتنے 100 کوڑے مارو۔ لیکن یہ کوڑے جو ہے نا درمیانے مارے جائیں گے، درمیانے، اور وضو سے قمیص ہے، تہمد ہے، یہ بھی نہیں اتارا جائے گا۔ تو درمیانے ایسے نہیں کوڑے کہ مار مار کے چمڑی لوٹ دی جائے، یہ نہیں ہوگا، درمیانے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑو ساتھ ان دونوں کے کوئی نرمی اللہ کے دین کے بارے میں۔ یعنی اللہ پاک نے زنا کی سزا کا جو قانون بنایا ہے نا، اس قانون کو جاری کرتے ہوئے کوئی نرمی نہ کرو ان کے ساتھ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو زانی مرد زانی عورت کو سزا ہی نہ دو، یہ نرمی ہے کہ زانی مرد زانی عورت کو کیا نہ دو، سزا ہی نہ دو، یا دونوں کو سزا نہ دو، ایک کو سزا نہ دو، یہ نرمی ہے۔ کہ زانی مرد زانی عورت کی سزا میں کمی کر دو، تھوڑے تھوڑے لگا دو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، نہ پکڑو تم دونوں کے ساتھ کوئی نرمی اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، بلکہ زنا کا جو اللہ پاک زنا کی سزا کا جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کو جاری کیا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور ساتھ دن آخرت کے، پھر جو زنا کی سزا والا قانون ہے اس کو جاری کرو۔ اگر اس قانون میں کوئی نرمی کرو گے، کمی بیشی کرو گے تو پھر دن قیامت کے اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ فرما رہے اللہ۔ اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود ہو ان دونوں کی سزا کے وقت ایک جماعت ایمان والوں سے۔ زانی مرد زانی عورت کو کوڑے مارے جائیں، سنسار کیا جائے تو پھر ایک ایمان والوں کی جماعت وہاں موجود ہو، مومن دیکھیں، عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے ایسا کیا نا تو ہمارا حشر بھی یہی ہوگا۔ ایک ایمان والی جماعت ہو، وہ دیکھے ان کی سزا کو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے، یہ شرک کرنے والی عورت سے۔ والزانیۃ، اور زانیہ عورت، لا ينکح، نہیں کہ نکاح کرتا اس سے مگر زانی مرد یا شرک کرنے والا مرد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زانی مرد تو ہے، زانیہ عورت نہیں، مشرکہ عورت ہے، تو زانی مرد کس کے ساتھ نکاح کرے؟ پھر مشرکہ عورت کے ساتھ۔ زانی مرد ہے، زانیہ عورت نہیں ہے، اس کے بدل مشرکہ عورت ہے،
کہ زانی مرد کس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ مشرک عورت کے ساتھ. اسی طرح زانی عورت ہے لیکن زانی مرد نہیں ہے، مشرک مرد ہے جی، تو پھر زانی اور کس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے گی، کیونکہ دونوں ایک ہیں، ایک کھاتے میں رکھا ہے اللہ پاک نے ان کو. کیسے کہ زانی جنسی تسکین کے لیے کئی دروازوں پہ جاتا ہے اور مشرک سر جھکانے کے لیے، مانگنے کے لیے کئی مزاروں پہ جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے یار، کیا کریں، بار بار سمجھانا پڑتا ہے. اللہ پاک نے ان کو ایک کھاتے میں رکھا ہے، زانی مرد کو اور مشرک کو، یہ ایک ہے. وہ جنسی تسکین کے لیے جگہ جگہ جاتا ہے اور یہ بھی مانگنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے جگہ جگہ جاتا ہے اللہ کا در چھوڑ. یہ ایک ہے، یہ پائی پائی ان کی آپس میں نہیں سکتی ہے، یہ اکٹھے ہیں. اور یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ شیعہ سنی پائی پائی تیجی قوم کتھوں آئی، کہتے ہیں نا شیعہ سنی پائی پائی تیجی قوم کتھوں آئی. ایک مشرک ہے، ایک زانی ہے. ایک قوم انڈیا سے آئی، ایک ایران سے آئی، اور تیجی قوم مدینے سے آئی. اس قوم اور مدینے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے. زانی مرد کو اور مشرک کو اللہ پاک نے ایک کھاتے میں رکھا، یہ ایک ہی ہے. فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حرام کر دیے گئے یہ کس پہ؟ ایمان والوں پہ. جب زنا حرام ہوا نا، اس دور کے اندر کچھ خوبصورت عورتیں تھیں زانیہ، تو ان کے ساتھ ایمان والوں نے نکاح کرنا چاہا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، حرام کر دی گئی یہ عورتیں کس پہ؟ ایمان والوں پہ. زانیہ عورتیں ایمان والوں پہ حرام ہے. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لاتے وہ 4 عینی گواہ. بہتان تو لگا لیا، تو کیا گواہ ہے ان کے پاس؟ گواہ لگائے، وہ 4 عینی گواہ بھی پیش کرو نا. وہ کہیں کہ ہم نے ہاں ایسے ایسے ہی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو گواہ ان کے پاس ہے نہیں. پھر کیا ہو؟ فجلدوہم 80 جلدہ، مارو ان کو 80 درے. جنہوں نے پاک دامن عورتوں میں کیا لگایا؟ بہتان لگایا زنا کا، پھر 4 گواہ ان کے پاس ہے نہیں ہے، تو بہتان لگانے والوں کو سزا کیا ہے کہ ان کو کتنے درے مارے جائیں گے؟ 80 درے مارے جائیں گے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہیں قبول کی جائے گی ان کی گواہی کبھی بھی. وہ گر گئے معاشرے میں جھوٹی تہمت لگا کے جی، ان کی گواہی کبھی بھی کسی معاملے میں قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ فاسق ہیں. انہوں نے بے گناہ عورتوں پہ ایک جھوٹا بہتان لگا کے بے گناہ عورتوں کو بدنام کیا ہے، رسوا کیا ہے. اس لیے یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ فاسق ہیں، یہ فرمان ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد. بہتان لگایا، سزا مل گئی ہے جی، یا گواہ پیش کر دیے، سزا مل گئی، تو پھر توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، آئندہ کسی پاک دامن عورت پہ بہتان نہیں لگایا، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اللہ پھر بخشتے نہیں اپنے بندوں کو، اللہ گناہ معاف کر کے پھر رحمت کے دروازے کھولتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے. اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ایک حصہ یہاں دنیا میں بھیجا ہے. ایک حصہ ہے یہ. والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، استاد سے، کسی کے استاد سے ہے جی، جانور مویشی آپس میں محبت. یہ جو بھی محبت اللہ کی مخلوق کرتی ہے یہ ایک رحمت کا حصہ ہے. اتنی رحمت ہے اللہ پاک کی. جتنی بھی مخلوق اللہ پاک کی آپس میں محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، تو اللہ پاک کی ایک رحمت کا حصہ ہے. جن قیامت کے اللہ پاک ایک رحمت کو ایک کم 100 رحمت کے ساتھ ملا کے پوری 100 رحمت کا اللہ اظہار فرمائے گا.
اور وہ رحمتیں کافروں پہ نہیں ہوں گی، مشرکوں پہ نہیں ہوں گی، منافقوں میں نہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ رحمت اللہ کس پہ فرمائے گا؟ ایمان والوں پہ فرمائے گا میرے بھائی، ایمان والوں پہ۔ ہاں لیکن شرط ہے کہ ایمان پکا ہو، اس کا خالص ایمان ہو، 2 نمبر ایمان نہ ہو جیسے آج کل شرک بھی ہو رہا ہے اور ایمان بھی اللہ کا ایمان ہے، شرک بھی ہو رہا ہے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے، نبی ولی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی داتا ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی داتا ہے نہیں۔ پکا ایمان ہو، خالص ایمان ہو، پکے ایمان پہ، ایمان کی حالت میں جو مر گیا، جس کی موت آ گئی، تو دن کے عمل اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں پہ اللہ کیا ہوگا؟ رحیم ہوگا، رحم فرمائے گا۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہے، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اپنی جان ہے بس، خود ہی گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں، بیوی پہ بہتان لگا دیا۔ تو فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، بس شہادت ان میں سے ایک کی 4 شہادتیں ہیں اللہ کی۔ جس نے اپنی بیوی پہ بہتان لگایا کہ میری بیوی ایسی ایسی ہے، وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کی، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ کیا ہے؟ سچوں سے ہے۔ 4 قسمیں کھائے گا کہ وہ کس سے ہے؟ وہ سچوں سے ہے، جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ جی، اور والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ لعنت ہو اللہ کی اس پہ اگر ہو وہ جھوٹوں سے۔ 4 قسمیں تو اللہ ہی کھائے گا نا، کہ وہ کس سے ہے؟ سچوں سے ہے، وہ سچا ہے، سچوں سے اپنی بیوی کے بارے سچ کہہ رہا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا وہ؟ اللہ کی لعنت ہو اس پہ اگر وہ کس سے ہو؟ اگر جھوٹ بول رہا ہو اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور ہو جائے گا اس عورت سے، ہاں، اور دور کرتا ہے اس عورت سے عذاب کو، ان تشہد، ایک گواہی دے، 4 شہادات، وہ عورت 4 گواہیاں اللہ کی۔ اگر عورت نے بھی 4 گواہیاں دے دی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، یہ میرا خامد کس سے ہے؟ جھوٹوں سے، جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 گواہیاں دی دیں اللہ کی کہ میرا خامد کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، وہ عذاب اس سے کیا ہو جائے گا؟ سزا عورت سے دور ہو جائے گی۔ بالخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ عورت کہے ان غضب اللہ علیہ، بے شک اللہ کا غضب ہو اس عورت پہ، ان کانا من الصادقین، اگر عورت مرد سچوں سے ہو۔ 4 قسمیں کھائے عورت اللہ کی کہ اس کا خامد کس سے ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب عورت پہ اگر اس کا خامد کیا ہو؟ سچا ہو۔ جب عورت قسمیں کھائے گی نا تو عورت سے جو سزا ہے جنا کہ وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد نے بھی 5 قسمیں کھائیں کہ میری عورت ایسے ہے، اور عورت نے بھی کیا کھا لی؟ 5 قسمیں کھا لی کہ میرا مرد جھوٹا ہے، میں سچی ہوں۔ جی 5 قسمیں کھا لیں تو اب یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہو جائیں گے، نکاح نہیں کر سکیں گے، اور ایک دوسرے کی وراثت سے بھی محروم ہوں گے، ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہوں گے، اور قاضین کے اندر جدائی ڈال دیں گے، چلو تم اپنے گھر جاؤ، تم اپنے گھر جاؤ۔ ایک دوسرے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی۔ خامد نے بھی 5 قسمیں اٹھا لیں کہ میری بیوی ایسے ایسے ہے، اور عورت نے بھی 5 قسمیں اٹھا لی کہ میں سچی، میرا کام جھوٹا ہے، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ہمیشہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے، محروم الارث ہوں گے، ایک دوسرے وراثت سے محروم ہوں گے۔ جی اس کو لیان والا قانون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنے آپ پہ لعنت کی جاتی ہے، اس کو لیان والا قانون کہا جاتا ہے۔ اور یہ لیان والا قانون جو ہے یہ جامع مسجد میں ہوگا، اور عصر کی نماز یہ لیان والی قسمیں ہوگی، یہ قسمیں بیان ہوگی، اور بھی 5 قسمیں کھائے گی، اور مرد بھی یہ کہاں؟ جامع مسجد اور عصر کی نماز کے بعد یہ قسمیں اٹھائی جائیں گی جامع مسجد میں۔ تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پہ اس کی رحمت نہ ہوتی تو مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ 5 قسمیں کھا لی،
اللہ پاک نے قانون لیان والا قانون جاری فرما دیا. لیان والا قانون، یہ اگر اللہ پاک لیان والا قانون جاری نہ فرماتے تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. ہاں جی، اللہ پاک نے لیان والا قانون جاری فرما کے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، کیونکہ لیان والے قانون سے جو دونوں جان بہن نے قسمیں کھائی اور اپنے آپ پہ لعنت کی ہے، تو اس میں تمہارے لیے آسانی ہے. وہ یہ ہے کہ لیان والے قانون سے مرد زنا کی اپنی جھوٹھی سزا سے بچ گیا اور عورت زنا کے سزا عذاب سے بچ گئی. نہیں سمجھے؟ مرد نے قسمیں کھائی ہیں نا، اگر جھوٹا ہوتا ہو تو کیا اس کو سزا ملتی نا. اگر عورت قسم نہ کھاتی اس کو کیا ہوتا؟ گناہ کی سزا ملتی. جی، اللہ پاک نے اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، یہ لیان والا قانون اللہ جاری نہ فرماتا تو مسئلہ بڑا مشکل تھا. یہ لیان والا قانون بڑا اللہ پاک نے تمہاری آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اس قانون سے مرد جھوٹ کی سزا سے بچ گیا اور عورت زنا کے سزا سے بچ گئی. اللہ کا فضل ہو گیا تم پہ. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. جی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اپنے بندوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ صرف اپنے بندوں کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے. آپ انہیں پارے میں پڑھو گا. ہاں جی، اور پھر اللہ پاک اپنے بندے کو، توبہ کرنے والے کو اپنے دربار سے اپنی رحمتوں کے ساتھ لد کے چھوڑتا ہے. اللہ توبہ کرنے والے پہ راضی ہو کہ اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھولتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی قدر اللہ بندے کی قدر کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا. کوئی حاکم اپنی رعایا کی اتنی قدر نہیں کر سکتا. کوئی وڈیرا اپنے نوکروں کی اتنی قدر نہیں کر سکتا. کوئی استاد اپنے شاگردوں کی اتنی قدر نہیں کر سکتا. کوئی شیخ مریدوں کی اتنی، والد اولاد کی اتنی قدر نہیں کر سکتے جتنی اللہ اپنے بندے کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. اللہ دنیا میں اپنے بندے کی قدر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے بندے کی قدر کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی قدر والی نعمت نصیب فرمائے اور اللہ اپنے احکام پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. سورۃ انزلنا، یہ صورت نازل کی ہم نے، اس کو فرض اور فرض کی ہم نے، اس کے احکام انزلنا اور نازل کی ہم نے صورت میں آیات بین روشن آیات لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیب پکڑو. الزانیۃ والزانی، زانیہ اور زانی بس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما، اور نہ پکڑو تم ان کے بارے میں کوئی نرمی اللہ کے دین کے بارے میں. ان کنتم، اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے دن آخرت کے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت ایک جماعت ایمان والوں سے. الزانی لا ینکح، زانی نہیں نکاح کرتا مگر الا زانیۃ اور مشرکہ، مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ اور زانیہ عورت لا ینکح نہیں نکاح کرتا اسے کوئی مگر الا زانی اور مشرک یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دی گئی ہے ایمان والوں پہ. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں میں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لاتے وہ 4 گواہ. فجلدوہم، پس کوڑے مارو ان کو 8 جلدہ، 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادت ابدا، نہ قبول کرو ان کی شہادت کبھی بھی. واولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی بعد اصلاح کے اور اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میرے بھائیو، توبہ کے بعد اللہ کا حق تو معاف ہو جاتا ہے، اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن حد ساقط نہیں ہوگی. بندے کا حق جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. جس پہ الزام لگایا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. یا تو وہ معاف کرے ورنہ اس پہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے جس نے بہتان لگایا ہے. فرمایا الذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ. ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ الا انفسہم، مگر ان کی جان نہیں ہے. فشہادۃ، پس گواہی ان دونوں ان میں سے ایک کی. 4 شہادات، 4 شہادتیں اللہ کی. انہ لمن الصادقین، بے شک کس سے ہے؟ سچوں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا لعنت اللہ، یہ کہ لعنت اللہ کی اس پہ اگر ہو جھوٹوں سے. ویدرأ، اور دور کر دے گی اس سے عذاب کو، دور کر دیں گے اس عورت سے عذاب کو. انتشد، اگر گواہی دے. اور 4 شہادت، 4 شہادتیں اور 4 شہادتیں اللہ کی. انہ لمن الکاذبین، اس کا مرد کیا ہے؟ جھوٹوں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی ان غضب اللہ، بے شک غضب اللہ کا ہے اس پہ.
انکان اگر ہو اس کا مرض سچوں سے، ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے لیان والا قانون جاری فرما کے بیان فرما کے تم پہ کیا کی ہے؟ آسانی فرمائی ہے۔ اس لیان والے قانون کی وجہ سے مرد جھوٹ کی سزا سے بچ گیا اور عورت زنا کی سزا سے بچ گئی۔ ان اللہ تواب کی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، حکیم ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کیا ہے؟ حکیم ہے، حکمتوں والا ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے جو قانون بنائے ہیں نا، یہ اپنی حکمت کی بنیاد پہ بنائے ہیں، یہ سچے بنائے ہیں، درست ہیں، صحیح ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ایسے قانون بنا ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی بھائی، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہاں جی آپریشن ہوا ہے جی، آپریشن ہوا ہے تو دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت شفا دے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم السلام علیکم السلام تبارک ربنا وتعالی بیا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک یہ معنی مفہوم جو سمجھا سمجھایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس کلاس کو مزید آباد فرما، اللہ اپنے گھر کو آباد فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے والا، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما۔ اللہ ہمارے بھائی ہیں قرآن کے سرور ڈالتے ہیں، ان کے بیٹے کا آپریشن ہو، اللہ اس کے بیٹے کو شفا نصیب فرما۔ اللہ پاک اس کے بیٹے کو تندرستی سے شفا نصیب فرما۔ اللہ پوری امت کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، پوری امت کے بیماروں کو صحت میں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بھائی سب ساتھی صبح کی نماز کی بندی کریں، ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں صبح کی نماز میں، ہم صدر صبح کی نماز با جماعت ادا کریں۔